الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال تعالى وعاشروهن بالمعروف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی وقال علیہ الصلاة والسلام ان اعظم النکاح برکتا ایسره مؤونتا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء خیرا إلى آخر الحديث. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد. قابل احترام علماء کرام اور میرے پیارے ایمانی بھائیوں، ابھی شادیوں کا موسم چل رہا ہے، اس وجہ سے نکاح کے متعلق قرآن اور حدیثوں میں جو ہم ایمان والوں کو ہدایتیں دی گئی ہے، جو ہمارے فائدے کے لیے ہماری رہبری کی گئی ہے، اس موضوع پر آج آپ حضرات کو جو بات سنانا چاہتا ہوں، اسی سلسلے میں میں نے قرآن پاک کی کچھ آیتیں اور کچھ حدیثیں پڑھی ہے۔ سب سے پہلے تو نکاح کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو آپ سمجھے اور اس کو کہاں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح مسجد میں کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، نکاح مسجد میں کرو، اس لیے کہ مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، تو اس کی برکتیں، اس جگہ کی برکتیں جو ہے وہ نکاح میں حاصل ہو جائے گی۔ ایک تو فائدہ یہ ہوگا، اپنے گھر پر نکاح کرو گے تو یہ مسجد کی برکتیں نہیں ملے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ گھر پر نکاح کرنے میں بے پردگی بھی ہو سکتی ہے، عورتیں یہ پردہ ہوگی، سامنے آئے گی، یہ گناہ ہوگا، اور نکاح میں اگر ایسے گناہ شامل ہو جائیں گے تو پھر برکت کہاں سے آئے گی۔ اور مسجد میں بے پردگی کا سوال نہیں ہے، یہ گناہ مسجد میں نہیں ہوگا، صرف مرد ہی ہوں گے۔ تو نکاح جو ہے وہ بنیاد ہے، دنیا میں انسانوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ جو پھیلانا چاہتے ہیں، صرف شروع میں 2 انسان اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارے جنت سے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا۔ یہ
ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے جنت میں رکھا تھا، جنت میں رہتے تھے یہ. تو ایک غلطی ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام سے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے زمین کے اوپر اتار دیا. تو شروع میں یہ 2 انسان تھے. ابھی دیکھو دنیا میں کتنے انسان ہیں، پتہ نہیں کتنے 100 کروڑ انسان ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے دنیا کو انسانوں سے آباد کرنا، اور اس کے لیے صحیح طریقہ، عزت والا طریقہ نکاح کا رکھا ہے. نکاح کے بغیر جو غلط تعلقات قائم کرتے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں وہ ذلیل بھی ہوتے ہیں. بعض مرتبہ عورت کے رشتہ دار اس کو مارتے پیٹتے ہیں، اس پر کیس کر دیتے ہیں. یہ ساری مصیبتیں آتی ہیں. لیکن اگر آپس کی رضامندی کے ساتھ منگنی ہو اور نکاح ہو تو اس میں ان کی عزت اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، ان کی محبت ڈالتے ہیں. ہمارے بہنوئی صاحب آئے، ہمارے داماد صاحب آئے، کوئی ان کو ذلیل نہیں سمجھتا ہے بلکہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے. یہ ہمارا پوتا نواسا ہے، یہ ہماری نواسی ہے. بہت محبت کے ساتھ میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں. تو یہ نکاح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے. اس قانون کی وجہ سے ایک اجنبی عورت، پرائی عورت جس کو طرف بری نظر سے دیکھنا بھی حرام تھا، اب نکاح کرنے کی وجہ سے وہ عورت اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے. ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اب وہ اس کی بیوی بن گئی، یعنی حلال ہو گئی اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کا جو قانون بنایا ہے وہ قانون سے حلال بھی ہو گئی اور عزت کے ساتھ دونوں میاں بیوی رہیں گے. کوئی اس کو بری نظر سے نہیں دیکھے گا، کوئی ان کو ڈر نہیں ہوگا کہ لوگ مجھے کیا سمجھیں گے، کیا کریں گے، کوئی ڈر نہیں. تو یہ نکاح کا قانون اللہ نے بنایا ہے اور اس قانون کے ذریعے سے دنیا میں انسانوں کو پھیلایا ہے. اس کے علاوہ جو لوگ غلط طریقے سے یا جو ہے آپس میں جوڑ کر دیتے ہیں، برے تعلقات قائم کر لیتے ہیں، وہ ایک تو زناکاری، اس کے لیے لفظ کیا ہے؟ زناکار. دونوں زناکار ہیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے والے مرد اور عورت دونوں کو لیے سزا طے کی ہے. اسلامی حکومت ہو تو اس کے لیے سزا کیا طے کی ہے کہ جب شادی شدہ ہو یہ دونوں اور ایسا کام کرے تو دونوں کو رجم کرو، یعنی پتھر مار مار کر ختم کر دو. میدان میں ان کو رکھو اور سارے لوگ اس کو پتھر مار مار کر ختم کر دے، زندہ نہ رکھے. اور اگر شادی نہیں ہوئی ہے اور ایسا گناہ کیا ہے تو 100 کوڑے لگاؤ دونوں کو. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. سورہ نور کی شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر کیا کہا ہے کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. اور یہ اللہ کے قانون کو پورا کرنے میں تم کو رحم نہیں آنا چاہیے. اور دوسرے کچھ لوگ وہاں دیکھے ایسی حالت میں ان کو مارو تاکہ ذلیل بھی ہو، مار بھی کھائے اور ذلیل بھی ہو. یہ سب اللہ تعالیٰ نے کس کے اوپر قانون بنایا ہے؟ ارے بھائی ادھر کیا دیکھتے ہو؟ آپ یہاں دیکھنے کے لیے آئے ہیں، یہاں دیکھو تو کچھ ملے گا. ادھر ادھر دیکھنے سے توجہ ادھر چلی جاتی ہے. توجہ پوری کی پوری یہاں رکھو گے تو دل میں بات اللہ تعالیٰ اتاریں گے اور عمل کی توفیق دیں گے. آپ دوسروں کو دل سے تبلیغ کر سکو گے ان باتوں کی. یہ باتیں جو میں آج بتانا چاہتا ہوں بہت اہم باتیں ہیں، بہت ضروری باتیں ہیں. مستقل اس کے لیے ہم تیاری کر کے کتاب دیکھ کر کے آتے ہیں اور راستے میں دیکھتے رہتے ہیں
تاکہ آسان کر کے آپ کو یہ دین کا حکم، اللہ کا حکم، قرآن و حدیث کا حکم سمجھا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ نکاح کا جو قانون رکھا ہے، اس کی وجہ سے آدمی کا آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے اذا تزوج العبد، جب بندہ نکاح کر دیتا ہے، شادی کر دیتا ہے، تو فقد استکمل نصف الدین، تو اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر دیا، آدھا دن اس نے محفوظ کر لیا۔ اس لیے کہ شادی نہ ہو اور جوان ہے تو آنکھوں سے بھی گناہ ہوتے ہیں، بدکاری زناکاری میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے، اور اب جب شادی ہو گئی تو ایسے برے کاموں میں جانے کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح میں آدھے دین کی حفاظت کا سامان رکھا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث ہے، حدیث سنا رہا ہوں۔ آگے یہ بھی ہے فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، باقی آدھے دین کے بارے میں آدمی کو اللہ سے ڈر کر کے چلنا چاہیے، تو پورا دن اس کا محفوظ ہو جائے گا۔ شادی اور نکاح جو ہے اس کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ گناہ سے آدمی بچ جاتا ہے، آنکھوں کی حفاظت آسانی سے کر سکتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت آسانی سے کر سکتا ہے، بدکاری زناکاری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ یہ دو فائدے حدیث میں آئے ہیں، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہ نکاح کرنے سے نگاہ نیچی رہے گی، پرائی عورتوں پر آدمی نظر نہیں ڈالے گا، اور اپنی شرمگاہ کی آسانی سے حفاظت کر لے گا۔ یہ دو فائدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں نکاح کے۔ اس لیے نکاح کا جو شرعی طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق اگر ہم نکاح کریں گے تو نکاح میں خوب برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ دیکھو اس سال جس کے گھر میں بھی نکاح ہو، جس کے لڑکے یا لڑکی کا نکاح ہو، یا پوتے پوتی یا نواسا نواسی کا نکاح ہو، ان کو یہ بات اچھی طرح سے عمل کی نیت سے سننی ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس طرح سے سننا ہے۔ ایسا نہیں کہ جیسے عام بیان ہوتے اس طرح سے سن لیا، ایسا نہیں، عمل کرنے کی نیت سے سنو گے تو تمہارے نسل میں تمہارا پوتا پوتی، اگر تمہارے جو ہے نواسا نواسی، ان کی شادی میں بھی یہ باتیں تم کو کام آئے گی۔ ان باتوں پر عمل کرنے سے نکاح میں خوب برکتیں ملے گی۔ دیکھو ایک حدیث آپ کو ابھی میں نے سنائی تھی، اور وہ اس حدیث کی کتاب لایا ہوں، اس کے اندر سے سنائی ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جو نکاح ہلکا پھلکا ہو، کم سے کم اس میں خرچ ہو، اس کے لیے زیادہ محنت اٹھانی نہ پڑے، ایسا نکاح بہت بابرکت ہوتا ہے۔ ایسی نکاح میں اللہ تعالیٰ خوب برکتیں ڈالتے ہیں۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں جو نکاح ہو اس میں برکت ہو۔ برکت کا مطلب کیا ہے کہ میاں بیوی میں اچھا جوڑ پیدا ہو، محبت ہو، کبھی بھی ان کے اندر جھگڑا نہ ہو، کبھی بھی وہ ایک دوسرے سے لڑائی نہ کرے، بدگمانی نہ کرے، دل میں کوئی ان کا میل نہ آوے، محبت کے ساتھ رہے اور نیک اولاد پیدا ہو۔ یہ برکت ہے۔ نکاح کی برکت کیا ہے؟ میاں بیوی میں اچھا جوڑ رہے، کبھی بھی توڑ نہ ہو، کبھی بھی جھگڑا نہ ہو، اور کبھی بھی طلاق کی نوبت نہ آوے، اور پھر نیک اولاد حاصل ہو۔ یہ نکاح کی برکت ہے۔ اب یہ برکت جو بھی حاصل کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے نسخہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔
پوری امت کو بتا دیا کہ نکاح جو کرو اس میں خرچہ کم سے کم ہو اور اس کے لیے محنت کم سے کم ہو۔ آج کل ہم لوگ نکاح میں جوش میں، خوشی کے جوش میں آ کر کے یہ حدیث کو بھول جاتے ہیں اور خوب خرچہ کر ڈالتے ہیں اور اس کے لیے خوب محنت بھی اٹھاتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا کیا جو ہے محنتیں کرتے ہیں، وہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ اپنے آپ کو تھکا جاتے ہیں، اتنی زیادہ محنت کر ڈالتے ہیں صرف نام کے لیے، اپنا نام جو ہے کرنے کے لیے، واہ واہ کرانے کے لیے۔ اب اگر واہ واہ انہوں نے کی تو ان کے منہ سے واہ واہ نکل کر ہوا میں اڑ گئی۔ اب تمہارے جیب میں کیا آیا؟ تمہارے جیب میں سے تو پیسے گئے، خرچہ تم نے سارا کیا وہ گئے، اور جو تھکے وہ نفع کا۔ تو ایسا غورپن کیوں کرو؟ ارے سمجھدار آدمی تو وہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی نصیحتوں پر عمل کر کے اپنی دنیا کا فائدہ بھی حاصل کرے اور آخرت کا فائدہ بھی حاصل کرے۔ اگر آپ کو خرچ کرنا ہی ہے تو اپنی لڑکی کو زیور بنا کر دے دو، اس کو کام آئے گا ضرورت کے وقت میں۔ اپنے لڑکے کو اپنی بہو لا رہے ہیں تو اپنی لڑکے کو جو ہے اپنی بہو کو، لڑکے کو ان کی جو ضرورت ہے، الگ سے مکان میں رہنے کی ضرورت ہے، مکان جو ہے اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہے تو بنا دو، الگ سے وہ رہیں گے۔ سب کے ساتھ رہنے میں جھگڑے ہوتے ہیں اور الگ رہنے میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ہے، تو یہ فائدہ ہوگا، سکون کے ساتھ میں رہیں گے۔ اگر اتنی حیثیت نہیں ہے تو کرائے کے مکان میں ان کو رکھو اور کرایہ تم دو، اگر ان کے پاس نہیں ہے تو تم دے کر ان کو کرائے کے مکان میں الگ سے رہنے کا انتظام کرو۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ سکون کے ساتھ تم بھی رہو گے، وہ بھی رہیں گے، آتے رہیں گے، تم سے ملتے جلتے رہیں گے، دونوں محبت کریں گے آپ سے، بہو بھی محبت کرے گی اور جو ہے لڑکا بھی آپ کی خدمت کرے گا، اور ایک ساتھ رہنے میں جھگڑے ہوں گے اور اس کی وجہ سے جو ہے دل ایک دوسرے کے اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو جو ضرورت جہاں خرچ کرنے کی ہو وہاں کرو۔ یہ جو ضرورت ہے یہ ہے کہ بچے کو الگ سے رہنے کی ضرورت ہے تو مکان کرائے پر اس کو دلوا دو، بیٹی کو جو ہے بھیجا ہے وہاں مکان کی تنگی ہے تو ان کو داماد کو کرائے پر مکان دلوا دو، تو وہ آرام سے رہیں گے۔ یہ خرچ کرنے کی جگہ اب ولیمہ میں بہت لمبا چوڑا ولیمہ کر کے آپ نے جو ہے اپنے آپ کو تھکایا اور خرچہ کیا تو کیا ملا؟ آپ کو بے برکتی ملی۔ کیا ملی اس سے؟ بے برکتی ملی، یعنی میاں بیوی میں آپس میں جھگڑے ہوں گے۔ بے برکتی کا مطلب کیا ہے؟ میاں بیوی میں آپس میں جوڑ نہیں ہو رہے گا، جلدی سے جھگڑے شروع ہو جائیں گے، اولاد نافرمان پیدا ہوگی۔ یہ ایسی بے برکتی چاہتے ہوتے ایسا کرنا، الٹا کام ہمارے نبی کی باتوں کے خلاف کرنا۔ میں تم کو حدیث سنا کر کے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ نکاح جو ہے نا وہ ہلکا پھلکا اور کم سے کم خرچ والا، اور جس میں کوئی محنت زیادہ نہ کرنی پڑے، ایسا ہلکا پھلکا نکاح کرنا سیکھو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نکاح کتنے نکاح کیے؟ 11 نکاح کیے، اور اس میں 2 بیویوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا، 9 بیویاں آپ کی وفات کے وقت میں تھی، اور ہر ایک کے لیے الگ الگ مکان تھا۔ 2 بیویوں کو ایک مکان میں نہیں رکھا، حالانکہ جو ہے اس وقت شروع میں تنگی تھی، تنگی کے باوجود بھی الگ الگ رہنے میں جو سکون ہے وہ ایک ساتھ رہنے میں تھوڑا سکون ہے۔ 2 بیویوں کو ایک گھر میں رکھو گے تو آپس میں لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوں گے۔ تو ہمارے نبی نے اتنی سارے نکاح کیے، لیکن کیسے ہلکے پھلکے۔ بعض نکاح تو سفر میں کیے ہیں، رخصتی بھی سفر میں،
ولیمہ بھی سفر میں. کیسا؟ جیسے ہم یہاں سے بمبئی جا رہے ہو تو احمدآباد میں 2 گھنٹے آگے گاڑی کو پکڑنے میں 2 گھنٹے کا وقت ہے. اب اس میں ہم یہاں شادی کر کے اور بیوی کو یہاں ساتھ میں لے کر آوے تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ چوتھی بیوی لے آئے، ایسا کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ آج تو جو ہے محمد جو تو نا جو ہے احمدآباد سے جو ہے چوتھی لایا، ایسا لوگ کہیں گے. ارے یہ ایسا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے نبی نے سفر میں نکاح کیا ہے، 2 نکاح کیے سفر میں. حضرت صفیہ کا نکاح سفر میں کیا ہے، حضرت میمونہ کا نکاح سفر میں کیا ہے. اور اس وقت آپ احرام کی حالت میں تھے اور نکاح کیا ہے. احرام کی حالت میں نکاح درست ہے، صحبت کرنا درست نہیں لیکن نکاح درست ہے. اور رخصتی بھی سفر میں ہی ہوئی ہے. اب تعجب کرو گے آپ کہ سفر میں رخصتی کیسے ہوئی ہوگی؟ ارے وہاں اتنا زیادہ اہتمام تھا ہی نہیں. وہی جو خیمہ جو ہے، خیمے کے پردہ ڈال دیا تو جو ہے تنہائی ہو گئی. تو بہرحال جو ہے اور ولیمہ کیسا؟ دسترخوان بچھا دیا، کہا کہ بھئی جس کے پاس جو کچھ کھانے کو ہو یہاں لے آؤ دسترخوان کے اوپر، سب مل کر بیٹھ کر کھا لیں گے. تو کسی کے پاس کھجور تھی، کسی کے پاس جو ہے گھی تھا، کسی کے پاس پنیر تھی، وہ لا کر کے سب کو ملا کر کے مالیدہ بنایا، سب نے مل کر کھا لیا. یہ تھا ولیمہ. کوئی نہ گوشت تھا، نہ روٹی تھی، نہ کچھ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو ہلکا پھلکا آسان کر کے امت کو بتایا ہے. یہاں تک کہ بڑے بڑے صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی ہے، ان میں سے ایک صحابی ہے، 10 صحابہ کو آپ نے جو خوشخبری دی ہے جنت کی، ان میں سے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے. مدینہ آنے کے بعد کچھ دنوں تک جو ہے بازار جاتے رہے، آتے رہے، کچھ نہ کچھ جو ہے نفع ملتا رہا. کچھ دنوں کے بعد میں انہوں نے شادی کر لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں کہ انہوں نے شادی کی ہے. صحابہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے کیا تکلیف دینے کی، شادی کرنی ہے، ایک ضرورت کی چیز ہے، ان کو کیا تکلیف دینے کی. تو ان کو پتہ بھی نہیں اور شادی کر لی. ان کے کپڑے پر کچھ ایسا اثر دیکھا جو دلہن کے کپڑوں پر ہوتا ہے، وہ اثر ان کے کپڑے پر لگا ہوا دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پوچھا عبد الرحمن ہی کیا ہے؟ کہا حضرت میں نے شادی کی ہے ایک انصاری عورت سے. اچھا. تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مہر کے اندر مہر روک نہیں دیتے تھے، ادھار نہیں رکھتے تھے، سونا مہر میں دیا. یہ گٹلی ہوتی ہے نا کھجور کی، اس گٹلی کے برابر سونا جو ہے مہر میں نقد دے دیا اور شادی کر دی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ولیمہ کرنا، تم چاہے ایک بکری ذبح کرنی پڑے، جب آپ کی حیثیت ایسی ہے تو پھر ولیمہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کا حکم دیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی حیثیت والا ہو اس کو ولیمہ، ایک بکری تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا ہے، اس سے زیادہ کا ولیمہ نہیں کیا ہے. سب سے بڑا ولیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ ایک بکری کا کیا ہے، اور اس کے ساتھ روٹی. اور اس زمانے کی روٹی آج کے بازار میں جو ملتی ہے تیار، ایسی روٹی نہیں. گھر میں عورتوں سے جو ہے بنوانا روٹی زیادہ لوگوں کے لیے آسان ہے. بولو بہت مشکل ہے. تو اس لیے تھوڑے لوگوں کو ہی دعوت دی ہوگی جن کی روٹی جو ہے گھروں میں نو گھر سے تھوڑی تھوڑی جو ہے روٹی بنا دی اور ایک بکری کا گوشت تیار کر کے کھلایا. یہ سب سے بڑا ولیمہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو مالداروں کے لیے گویا آپ نے ایک نمونہ چھوڑا ہے. اور دوسرے ولیمے تو بہت ہی چھوٹے چھوٹے ولیمے، مختصر ولیمے تھے. کسی میں 2 کلو جو استعمال ہوئے. 2 کلو جو کا آٹا جو ہے کتنا ہوتا ہے. آج ہم لوگوں کو ایسا ولیمہ کرنے میں آر آتی ہے، شرم آتی ہے
لوگ کیا کہیں گے. ارے ایسی سنتوں پر عمل کرو جس میں آپ کو آپ کی محبت ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یہ پتہ چلے. مالدار ہونے کے باوجود بھی ایسا مختصر ولیمہ کر کے بتاؤ تو کہا جائے گا کہ ہاں اس کو محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے. تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ نکاح میں خرچہ کم سے کم کرو. اب آپ کے گھروں میں نکاح ہوں گے کسی نہ کسی گھر میں، تو کس نے ارادہ کیا ہے کہ میں اپنے گھر میں جو نکاح ہے وہ اس میں کم سے کم خرچ میں اور بہت کم محنت کے ساتھ میں وہ نکاح آسانی سے کر دوں گا. ایسا کسی نے ارادہ کیا ہو تو ہاتھ اونچا کر کے بتاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 2-4 بندے ہیں جو انہوں نے ہاتھ اٹھایا. اللہ تعالیٰ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری بات میں نے ابھی بتائی، دوسری سنت کیا بتائی کہ نکاح اپنے گھر پر مت کرو. کہاں کرو؟ مسجد میں کرو. اس سنت پر عمل کون کون کرے گا؟ جن کے گھروں میں نکاح ہونے والے ہیں ماشاء اللہ. آئندہ جن کے گھروں میں نکاح ہو، اس سال چاہے نہ ہو آئندہ ہو، اپنے پوتوں کا نواسوں کا، تو مسجد میں نکاح کرنے کا رواج ڈالو. اس میں بہت برکت ہوگی نکاح میں، اور اس کی وجہ سے جو ہے گناہوں سے بچ جاؤ گے. بے پردگی کا گناہ نہیں ہوگا. تیسری بات ولیمہ کے بارے میں نے ابھی تھوڑی سی بتائی کہ مختصر ولیمہ سنت ہے، بڑا ولیمہ سنت نہیں ہے. آج کل جو بہت زیادہ دیگے چڑھاتے ہیں اور کئی بکری ذبح کرتے ہیں، ایسا بڑا ولیمہ تو ثابت نہیں ہے، سنت نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے. یہ سنت کے اوپر اگر عمل کرنا ہے تو بڑے سے بڑا ولیمہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ 1 بکری کا، اور اس کے ساتھ چاول نہیں، روٹی. اور روٹی آج کل بازار میں جو تیار مل جاتی ہے وہ نہیں، گھر میں گھر کی روٹی بنواؤ. ایسی روٹی تو کتنوں کو تم کھلا سکو گے؟ پتہ چلے گا. عورتیں جو ہے تمہاری خبر لے گی برابر کہ آٹا بدو، آٹو جو ہے لایا سے روٹی بنا مٹے ہمارے. خیر، تو ولیمہ بھی مختصر کرو. 3 باتیں میں نے نکاح کے بارے میں بتائی. مسجد میں نکاح کرنے کا ماحول بناؤ، گھر پر نہیں. دوسرا، نکاح کے اندر خرچ کم سے کم اور محنت کم سے کم. ہلکا پھلکا نکاح، اس میں برکت بہت زیادہ ہے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، میں نے الفاظ پڑھ کر سنائے، اعظم النکاح برکتاً، کہ سب سے بڑا برکت والا نکاح کون سا ہے؟ ایسرہ مؤونتاً، جس نکاح میں بہت زیادہ آسانی ہو، بہت آسانی سے وہ نکاح ہو گیا ہو، خرچہ بھی کم محنت بھی کم، تو یہ بہت آسانی والا نکاح کہلائے گا. اور تیسری بات میں نے ولیمہ کی بتا دی. اب جو ہے چوتھی بات سنو نکاح کے سلسلے میں. لڑکی کو کے موقع پر کھانا کھلانا یہ ثابت نہیں ہے، یعنی لڑکی والے کھانا کھلاوے یہ ثابت نہیں ہے. لڑکا جو ہے وہ ولیمہ کرے، اور اس کا باپ کرے ایسا نہیں، خود لڑکا کرے، یہ سنت ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہے کہ نہیں؟ جب آپ یعنی حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رخصت کر کے اپنے گھر لانے کا ارادہ کیا، کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے. تو انہوں نے خود نے ولیمہ کی فکر کی کہ میں ولیمہ کا انتظام میرے ذمہ ہے. ان کے والد کا تو انتقال ہو گیا تھا، حضرت ابو طالب کا. حضور کی سرپرستی میں تھے وہ، حضور کے چچا ابو طالب بڑے ان کے احسانات تھے. تو حضرت علی جو ہے وہ ان کے لڑکے حضور کے چچا زاد بھائی بھی تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ان کو اپنے پاس رکھتے تھے نکاح سے پہلے، حضور کی سرپرستی میں وہ رہتے تھے.
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فکر نہیں کی کہ علی کی رخصت فاطمہ کی رخصتی ہے تو میں کچھ لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کروں. ایسی کوئی فکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. کس نے فکر کی؟ خود حضرت علی جو جوان ہے، جن کی شادی ہوئی ہے اور رخصتی ہونے والی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ میرے پاس تو پیسے ہے نہیں، ولیمہ کرنے کے لیے پیسے تو میرے پاس ہے نہیں. تو انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ مکہ ایک گھاس، خوشبودار گھاس ملتی ہے، اس کا نام اذخر. وہ گھاس اونٹوں کے اوپر لاد کر کے مدینہ سے مکہ جائیں گے. اتنا لمبا سفر اس زمانے کا 8 دن کا سفر ہوتا تھا مدینہ سے مکہ جانے کا، اور 8 دن واپس، تو 16 دن کا سفر ہوا. تو ایک آدمی کو تیار کیا. ان کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں کہ دونوں اونٹنیوں کے اوپر وہ گھاس وہاں سے کاٹ کر کے، قدرتی گھاس ہے زمین سے اگنے والی، اس کا کوئی مالک ہے نہیں، جتنی چاہو کاٹ سکتے ہیں، کاٹ کر کے اونٹنیوں اوپر لاد کر کے مدینہ لائیں گے. مدینہ میں وہ گھاس ہوتی نہیں تھی، اس کی بہت وہ قیمتی گھاس تھی، تو اس کو بیچیں گے تو اس کی وجہ سے پیسے آئیں گے، تو اس سے ولیمہ کریں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ولیمہ کس کے ذمہ ہے؟ لڑکے کے ذمہ یا اس کے باپ کے ذمہ. آج کل کون ولیمہ کرتا ہے؟ باپ کرتا ہے. کہ باپ کی شادی ہو رہی ہے اس کے لڑکے کی شادی ہو رہی ہے. شادی کس کی ہو رہی ہے اس کو خود کو پتہ ہی نہیں، میری شادی ہو رہی ہے کہ اس کی ہو رہی ہے. تو سمجھتا ہے کہ میری لڑکے کی شادی ہے تو مجھے ولیمہ کرنا ہے. حالانکہ ولیمہ کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے ذمہ ہے. اب بتاؤ، اب ولیمے لمبے ہوں گے؟ ابھی جو ولیمے ہوتے ہیں وہ باپ اپنی واہ واہ کرانے کے لیے کرتا ہے، اپنی مالداری دکھانے کے لیے کرتا ہے. ایسا ولیمہ کو کھانے کے لیے جانا بھی درست نہیں ہے، جس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی بڑھائی ظاہر کرنے کے لیے ولیمہ جو کیا جاتا ہے کہ اس نے جو ہے اتنا بڑا ولیمہ کیا تھا، میں اس سے بھی زیادہ بڑا ولیمہ کروں تاکہ لوگ میری تعریف کریں. تو ایسا جو ولیمہ ہوتا ہے اس کو کھانے کے لیے اس میں جانا کی ممانعت کی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہاں کھانے کے لیے مت جانا. 100 انو کھاؤ بغیر تو 100 انو دیکھو بغیر تو بس جاجی نہیں. ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور وہ حدیث جو ہے میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، ایسی تھوڑی اپنی طرف سے کہتا ہوں. کیسے لوگوں کا کھانا نہ کھایا جاوے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن طعام المتبارئین ان یوکل. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باہم مقابلہ کرنے والوں کا کھانا کھانے سے منع فرمایا. یہ مقابلہ ہوا ہے، ولیمے میں بھی مقابلے ہوتے ہیں، تو یہ مقابلے میں جو آدمی بڑا بننے کے لیے بڑا ولیمہ کرتا ہے اس کا کھانا کھانے سے منع کیا ہے. کس نے منع کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہم کو عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ 100 انو کھا بغیر کو بس انہیں بھونا سے. اسی طرح ایک اور حدیث سنیے، جس ولیمے میں غریبوں کو دعوت نہ دی جاوے، صرف مالداروں کو دعوت دی جاوے، اس کو بہت برا کھانا کہا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ولیمے کے کھانے کو کیا کہا ہے؟ یہ بہت برا کھانا ہے. اس کے الفاظ یہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شر الطعام، سب سے برا کھانا، طعام الولیمہ، اس ولیمے کا کھانا ہے، یدعا لہ الاغنیاء، جس کے لیے مالداروں کو دعوت دی جاوے، ویترک الفقراء، اور غریبوں کو چھوڑ دیا جاوے. تو معلوم ہوا کہ ولیمے میں غریبوں کو بھی دعوت دینی چاہیے، مالداروں کے ساتھ غریبوں کو بھی دعوت دینی چاہیے. تو کہا جائے گا کہ یہ آدمی جو ہے اللہ کے لیے کھلا رہا ہے. خیر، تو ولیمہ کے سلسلے کی کچھ تھوڑی سی باتیں حدیث پڑھ کر کے آپ کو سنائی. اور جہیز کے بارے میں بھی سن لو تھوڑی سی بات. آج کل
جہیز لڑکی کو بہت زیادہ جو دینے کا رواج ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو بھیجا تھا تو ان کو 3 چیزیں دی تھی۔ ان کے گھر میں وہ 3 چیزیں نہیں تھی، اس کی ضرورت تھی، اس لیے وہ 3 چیزیں دی تھی۔ ایک تکیہ دیا تھا، تکیہ سونے کے لیے تکیہ بیٹی کو چاہیے کہ نہیں؟ حضرت علی کے پاس دو تکیے نہیں تھے، ایک تکیہ چاہیے کہ نہیں؟ تو ایک تو تکیہ دیا تھا۔ وہ تکیہ بھی روئی کے سے بھرا ہوا نہیں تھا، اذخر نامی گھاس اس کے اندر بھری ہوئی تھی، گھاس بھر کر کے وہ تکیہ بنایا تھا۔ کتنا سادہ کہ کوئی بوجھ ہے بیٹی کو بھیجنے میں؟ کوئی بوجھ ہے؟ اور یہاں تو آج کوئی ویٹ نہیں تھا کرے، آج تو ایک برس بعد جو تم کوئی تیاری نہیں تھا کری، تیاری کروانی بات۔ ارے سو تیاری کروانی سے نکل دو، ایک جوڑی کپڑا بھی سلانا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ تو ہمارا رواج ہو گیا ہے کہ نئے کپڑے ہو تو شادی ہو، لڑکے کے لیے بھی اور لڑکی کے لیے بھی نئے کپڑے ہو تو شادی ہو۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہی پہنے ہوئے کپڑوں میں آدمی ایجاب و قبول کر لے تو بھی شادی ہو جاتی ہے۔ آج کل کے رواج نے جو شریعت میں ضروری نہیں ہے اس کو ضروری کر دیا ہے۔ اللہ نے اس کو ضروری نہیں کہا تو تم کیوں اس کو ضروری کرتے ہو، ضروری سمجھتے ہو؟ جسی کو رسم و رواج کہتے ہیں، اور یہ رسم و رواج گناہ ہے۔ شریعت پر چلو، رسم و رواج پر مت چلو، شریعت کے احکام کیا ہے اس پر چلو۔ تو ایک تو تکیہ دیا تھا، دوسرا کیا دیا تھا؟ دوسرا جو ہے پانی، گھر میں پانی کے نل نہیں تھے، باہر سے پانی کنویں سے لانا پڑتا تھا، تو پانی کو لانے کے لیے، پانی بھرنے کے لیے مشق، چمڑے کا مشق دیا تھا کہ اس میں پانی بھر کر کے گھر میں لائیں گے اپنے پینے وغیرہ کے لیے، غسل کرنے کے لیے، نہانے دھونے کے لیے۔ تو اس کے لیے ایک مشکیزہ دیا تھا چمڑے کا، قربہ کا لفظ یہاں آیا ہے، قربہ کے معنی مشق۔ یہ بھی ضرورت کی چیز تھی، اور ہمارے یہاں تو کئی جوڑے، یہ ضرورت کی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 3 جوڑے ہو تو ضرورت کیا ہے؟ اس سے زیادہ اور کیا؟ ہم نے ہی شادی کو مہنگا بنا دیا ہے۔ شادی جتنی مہنگی ہوگی زناکاری اتنی زیادہ ہوگی، بد نظری کے گناہ جتنے زیادہ ہوں گے، اور شادی جتنی سستی ہوگی اتنا آدمی گناہوں سے بچیں گے، بدکاری سے بچیں گے، زناکاری سے بچیں گے، بد نظری سے بچیں گے۔ اس لیے شادی کو ہلکا پھلکا کر دو، اور اس کا ولیمہ بھی ہلکا پھلکا، اور اس کے لیے لڑکے لڑکی کے لیے کپڑے بھی ہلکے پھلکے، کوئی زیادہ مہنگے جوڑے ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور تیسری چیز کیا دی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو؟ ایک چادر دی تھی، اوڑھنے کے لیے چادر چاہیے نا، ایک چادر دی تھی۔ بس یہ 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، چادر، تکیہ اور پانی کا مشکیزہ۔ اور یہ بھی اس زمانے میں کوئی جہیز کے طور پر نہیں دی تھی۔ ہمارے ہاں جہیز کا لفظ ہے، اور بہت زیادہ اس کی یہ چیزیں اس زمانے میں تھی ہی نہیں۔ چنانچہ دوسری جو لڑکیوں کی شادی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 لڑکیاں تھیں، تو باقی جو 3 لڑکیوں کی شادی ہوئی اس میں ایسا کوئی لفظ ہی نہیں آتا ہے، جہیز کا کوئی لفظ ہی نہیں آتا ہے۔ اس زمانے میں عرب کے اندر جہیز کا کوئی تصور تھا ہی نہیں۔ یہ تو ضرورت پوری کرنے کے لیے، چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں تھے، تو ان کے گھر میں یہ چیزیں نہیں تھی، اس کا انتظام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے پیسوں ہی سے کیا تھا۔ کس کے پیسوں سے؟ حضرت علی کے پیسوں ہی سے انتظام کیا تھا، سرپرست ہونے کی وجہ سے۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ جہیز کہیں گے؟ ضرورت پوری کی تھی۔ تو ضرورت پوری کرنا اور ہے، اور جہیز کا رسم و رواج جو پڑ گیا ہے یہ غلط ہے۔ یو پی وغیرہ میں، بہار وغیرہ میں تو بہت زیادہ اس کا رواج ہے کہ علماء بھی اس کی اصلاح نہیں کر سکتے، اور ہمارے یہاں بھی اس کی طرف جا رہے ہیں لوگ۔ 15 جوڑی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ شوہر کے ذمہ ہے بیوی کے کپڑے،
तुम 3 जोड़ी कपड़े दे करके भेज दो, आगे जो जरूरत पड़ेगी शौहर सिलाएगा। चप्पल देने की बाप को क्या जरूरत है? 1 जोड़ी चप्पल पहन के जावे, आगे जरूरत पड़ेगी शौहर लाएगा, शौहर के जिम्मे है सर। तुम जो है ये पेटी भर करके बहुत सारी चीजें जो है देते हो, उसकी क्या जरूरत है? भाई जरूरत की जो चीज है वो दो बस। और अब जो है आप आगे सामने वाला जो है वो भी, उसका भी जहन दीनी होना चाहिए। उसका दीनी जहन होगा तो वो भी इसको अच्छा समझेगा कि हाँ भी તમે ખાલી છોડીને મેકલો એટલું તમારો ઘણો મોટો એહસાન છે, બાકી તો અમે બધું કરી નાખશું, हमें जो है तुम्हारी इन्हीं कोई फिक्र करवानी ज़रूरत नहीं। आगे वाला जो है ना वो भी ऐसा समझदार होना चाहिए, दीनदार होना चाहिए। यहाँ ऐसी मजलिस में ये दीन की समझ मिलती है। ये खानकाही मजलिस क्या होती है? दीन को समझाया जाता है, इसके अंदर दीन क्या है। सिर्फ इजमाली तौर पर दीन पर चलने से कामयाबी होगी इतनी बात नहीं होती। दीन है क्या उसको समझाया जाता है। अब अभी चूंकि निकाह का मौसम है तो निकाह का इस्लामी तरीका क्या है वो आपको समझा रहा हूं। तो जहेज के बारे में भी ये हदीस मैंने आपको सुनाई। अब कोई बात यहाँ के माहौल के मुनासिब रह जावे तो मुझे ज़रा तवज्जो दिलाना। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि हमने सबका खाया है इसलिए खिलाना पड़ता है। हाँ, तो देखो ये खाया है तो वो तो उसने अपनी खुशी से खिलाया था। कोई उसने कर्ज के तौर पर हमको थोड़ी खाना खिलाया है कि मैं खिलाता हूँ इसलिए तुम भी हमको खिलाना, ऐसा थोड़ी है। अगर उसने अपनी खुशी से खिला दिया है तो उसका सवाब उसको अल्लाह ताला के वहाँ मिलेगा, अच्छी नीयत है तो। और अगर अच्छी नीयत नहीं है तो उसका भी सवाब नहीं मिलेगा। उसका ये कोई कर्ज नहीं है कि हम उसको खिलावे तभी वो कर्ज अदा हो, ऐसा नहीं है। इस रिवाज को ख़त्म करो, सब मिल करके ख़त्म करो तो ख़त्म होगा। अगर इसी तरह पकड़े रखोगे ऐसी दलीलें, अकली दलीलें दे करके कि सब का खाया है इसलिए हमें खिलाना ज़रूरी, ये तो सब शैतानी और नफसानी दलीलें है। शरीयत के मुकाबले में कौन सी दलील सही होगी? शरीयत का हुक्म आ गया, बस हम मुसलमान इसी को कहते हैं तो उसको मान ले, उस पर अमल करें और बाकी सब चीज़ें छोड़ दे। अब एक बात और सुन लो, निकाह जो है जब बहुत बड़ी कीमती नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से, तो उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने जो तरीके बताए हैं उस तरीके से उसकी हिफाजत करना भी ज़रूरी है। वो तरीका क्या है? कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं वआशिरूहुन्न बिल मारूफ। मर्दों को अल्लाह ताला खिताब करके कहते हैं, शौहरों को कह रहे हैं कि तुम अपनी बीवियों के साथ अच्छे तरीके से रहो, भले तरीके से उनके साथ तुम्हारा रहना सहना होना चाहिए। तुम उनको जो है उनके ऊपर बोझ मत डालो, उनको परेशान मत करो, उनको अपनी जुबान से तकलीफ मत दो, अपने अमल से उनको परेशानी में मत डालो। उनका खाना पीने का खर्चा, कपड़े का खर्चा शौहर के जिम्मे निकाह होते ही हो जाता है। इसी तरह दवा दारू का खर्चा शौहर के जिम्मे हो जाता है। बाप लड़की के बाप के जिम्मे नहीं है, ये शौहर के जिम्मे है सब। इसी तरह अगर मकान माँ बाप के साथ में अगर बीवी को रखने में झगड़े होते हैं, ननद के और सास के झगड़े होते हैं, इसलिए वहाँ बीवी रहना नहीं चाहती है, तो बीवी का एक हक अल्लाह ताला ने ये भी दिया है कि उसको अलग मकान में रखो, चाहे किराए का मकान हो, तो ये झगड़े नहीं होंगे, सुकून के साथ में रहेंगे। किराया देना पड़ेगा और क्या होगा। अगर ज़्यादा महंगा मकान न हो तो झोपड़ा ही सही, हल्का फुल्का मकान जो है किराए पर रख करके तुम्हारी हैसियत के मुताबिक उसमें रखो। ये सब शरीयत की तालीमात है।
یہ سب دین کی باتیں ہیں. آج ہمارا ماحول اس کے خلاف ہے. آج ہمارا ماحول کیسا ہے کہ بیوی کو اس لیے لاتے ہیں کہ گھر کا سب کام وہ کرے، سب کے کپڑے وہ دھوے، سب کا کھانا وہ پکاوے، سب کے برتن وہ دھوے. یہ کوئی نوکرانی ہے؟ اس کے اوپر اتنا سارا بوجھ کیوں ڈالتے ہو؟ ہر ایک اپنے اپنے کپڑے دھوے، ہر ایک اپنے اپنے کپڑے دھوے. وہ اپنے کپڑے دھوئے گی اور شوہر کے کپڑے دھوئے گی، اس کے ذمہ اتنا ہے بس. باقی ماں باپ کے کپڑے بھی وہ دھوے، یہ اس کے اوپر ضروری نہیں ہے. وہ خوشی سے دھوے. تم اچھا سلوک کرو، میٹھا سلوک کرو اور محبت سے رکھو اس کو، تو خوشی سے کپڑے دھوے تو بہت اچھا ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دھوے، ماں باپ کے بھی کپڑے دھوے. لیکن زبردستی اس کے اوپر یہ تھوپنا اور اس کو تکلیف میں ڈالنا، بیمار ہے پھر بھی بیچاری کو یہ مجبور کرنا، یہ ساری شریعت کے خلاف باتیں ہیں. تم کیا اپنی لڑکی کے ساتھ اس کو برداشت کرتے ہو کہ تمہاری لڑکی کو ایسی تکلیف میں لوگ رکھے؟ کوئی بھی آدمی برداشت نہیں کرتا ہے کہ میری لڑکی کو تکلیف ہو، چاہے ساس کی طرف سے ہو، چاہے نند کی طرف سے ہو، جس کی طرف سے بھی ہو، تو کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا ہے. تو اسلام کیسے اس کو گوارا کرے گا؟ اللہ کا قانون تو انصاف والا قانون ہے. سب کے ساتھ انصاف والی باتیں، ہر ایک کو اس کے درجے پر رکھنے ہیں. اگر ماں باپ میٹھا برتاؤ کرتے ہیں، اس کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں، اور جو ہے باپ بھی اس کو اپنی بیٹی سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ میٹھا برتاؤ کرتا ہے، کھانے پینے کی پوری چھوٹ دیتا ہے کہ جو کھانا ہو تم کو کھاؤ، ہماری طرف سے فل اجازت ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. تو اور سارا جو ہے اس کو حوالے کر دیا ہے گھر، تو اس کا دل کتنا خوش ہوگا. وہ خوشی سے پھر کپڑے بھی دھوئے گی، تمہارا کھانا بھی بنائے گی. لیکن تمہارا برتاؤ کڑوا ہو اور پھر تم چاہو کہ ہمارے سارے کام وہ کرے، یہ کہاں کی انصاف کی بات ہے؟ یہ سب جو ہے ظلم ہے، ظلم. کسی پرائی عورت کے اوپر جو ہمارے گھر میں آئی ہے، اس پر ظلم کر کے اس کی آہیں لینا ہے. اس کی آہیں لیں گے تو ہم کہاں سے سکھی رہیں گے؟ ہم کو میٹھی نیند کہاں سے آئے گی؟ اس لیے سمجھو، دین کو سمجھو اور اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو کہ ہم سے کسی پر کسی طرح کا ظلم نہ ہو. قرآن حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، اپنی عورتوں کے ساتھ تم بھلائی والا برتاؤ کرنا. یہ میری وصیت ہے تم کو، میری اس وصیت کو مان لو، اس میں تمہارا فائدہ ہے. اس لیے کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے. فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِن ضِلْعٍ، یہ عورتیں کہ مزاج میں، فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ٹیڑھا پن رکھا ہے. اس لیے اگر وہ کوئی ٹیڑھی بات کرے تو برداشت کر لو، اور اس کے اوپر غصہ کرنا، اس کے اوپر جو ہے بگاڑ دینا معاملہ، یہ تو بہت بری بات ہے. کیونکہ میاں بیوی کے اندر غصہ جو ہے بہت خطرناک چیز ہے. اگر بیوی کبھی غصہ کرے گی تو شوہر کو خاموش رہنا چاہیے، جواب ہی نہیں دینا چاہیے، دوسرے روم میں چلا جانا چاہیے، وضو کر لینا چاہیے اور چادر اوڑھ کر لیٹ جانا چاہیے. یا زیادہ آواز آ رہی ہو کان میں تو کان میں انگلیاں ڈال کر کے سو جانا چاہیے. تو جو آگے تمہارا اندر جوش جواب دینے کا پیدا ہی نہیں ہوگا. ایسے کچھ تدبیریں کرو تو گھر تمہارا جنت نشان بنے گا، گھر میں تم کو سکون ملے گا، مزہ آئے گا، زندگی کا مزہ آئے گا. ابھی جو ہے ہم لوگ کیسے کیسے کام کر ڈالتے ہیں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دونوں میں توڑ پیدا کر کے مصیبت بنا دیتے، اس نعمت کو مصیبت بنا دیتے کہ اچھا تو میری نافرمانی کرتا ہے، میں نے بیوی کو استعمال کرنے کے لیے جو قانون بنایا ہے کہ حیض کی حالت میں ہو تو اس سے صحبت مت کرنا، اور تو ہمارا قانون توڑتا ہے. میں تو سب جانتا ہوں، اب میں تیرے لیے اس کو مصیبت بنا دیتا ہوں، جا کیا کر دیتا. اللہ تعالیٰ نیند حرام کر دیں گے، کیا کرو گے؟ بیماری ڈال دیں گے، کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے
حکم دیا ہے قرآن پاک میں کہ اپنی بیوی سے آگے کے راستے سے صحبت کرو، پیچھے کے راستے سے صحبت کرنا حرام ہے، اس کے اوپر لعنت آئی ہے۔ اب کوئی آدمی ایسا الٹا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی پھٹکار اس کے اوپر برسے گی اور اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو کر اس کو مصیبت بنا دیں گے۔ یہ احکام ہیں، شادی کر لینا آسان ہے، لیکن اس کے بعد بیوی کے کیا حقوق ہے، اس کے ساتھ کس طرح سے ہمیں برتاؤ کرنا چاہیے اور اس کو کس طرح سے ہمیں خوش رکھنا ہے، اس کے بارے میں اچھے اخلاق سے ہمیں نرمی سے پیش آنا ہے، یہ باتیں تو یہاں ملے گی۔ خانقاہ میں آپ کو ایسی باتیں سننے کو ملے گی۔ آپ لوگ پہلے سے نماز میں یہاں لوگ بہت کم تھے، پھر بعد میں لوگ آئے تو جو ہے ہو سکتا ہے دور سے آئے ہو، اس لیے ان کو دیر ہوئی ہو، لیکن بہرحال یہ باتیں تم کو اور کوئی نہیں سنائے گا۔ یہ دین کی سچی باتیں، ٹھوس باتیں، پکی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں آپ کو سننی ہو، جس سے دنیا کی زندگی بھی سکون والی بنے گی اور آخرت بھی آپ کی جو ہے قبر کے اندر عذاب سے بچ جاؤ گے۔ قبر میں آپ کو جنت کی کیاری اللہ تعالیٰ بنا کر کے سلا دیں گے۔ ایسا چاہتے ہو تو پھر جو ہے ان باتوں پر عمل کرو۔ اور جنہوں نے بھی داڑھی نہیں رکھی ہے وہ داڑھی رکھنے کا ارادہ کر لو۔ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، 24 گھنٹے کا گناہ ہے، اوپن گناہ ہے، سب کے سامنے یہ گناہ ہوتا ہے۔ اللہ کی بغاوت کر کے آدمی پھرے، یہ بہت بھاری بات ہے، اس لیے اس سے توبہ کر لو۔ آئندہ اس سے بچنے کا پکا اللہ تعالیٰ سے عہد کر لو، وعدہ کر لو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارا چہرہ نورانی بنا دیں گے۔ ابھی جو چہرہ بہت خراب لگتا ہے، بہت بگڑا ہوا معلوم ہوتا ہے داڑھی نہ ہونے کی وجہ سے یا چھوٹی ہونے کی وجہ سے، اس کی بجائے پوری داڑھی آئے گی تو آپ ایسے لگو گے جیسے کوئی مولانا صاحب ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا چہرہ اچھا بنا دیں گے۔ یہ داڑھی کیا ہے؟ زینت ہے، سنگار ہے آدمی کے لیے، جیسے عورت کے لیے بال سنگار ہے کہ نہیں؟ اگر عورت کے بال نہ ہو، منڈی ہوئی کوئی عورت ہو، بال منڈے ہوئے ہو تو کیسی لگے گی؟ ہاری لاگے کوئی نہ ہاری لاگے یار۔ تو جو ہے عورت سے کیا حسو سے بلا تو جو ہے کوئی جنات سے کسو جو ہے آدمی پریشان ہو جائے گا اس کو دیکھ کر کے۔ اس کا جو ہے اس کے سر پر بال ہو بڑے بڑے تو ہی اچھی لگے، اسی طرح آدمی کے چہرے پر داڑھی ہو تب بھی وہ اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی، اور تمام انبیاء کی سنت ہے اور یہ تمام نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ اس لیے ویسے اللہ کے باغی بندوں کی جیسی اپنی شکل مت بناؤ، اور اللہ کے نیک بندوں کی جیسی شکل بنا کر کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک بننا ہے تو ان کی جیسی شکل بنا دو کم سے کم، اور اپنا لباس اسلامی بنا دو۔ کب تک ایسا غیر اسلامی لباس میں رہو گے؟ یہ کافروں کا لباس ہے جس میں آستین جو ہے پہنی تک کھلی ہوئی ہو، آدمی نماز پڑھے، نماز بھی اس کی مکروہ ہو، پتلون چست ہو تو نماز بھی اس کی مکروہ ہوتی ہے، مکروہ تحریمی ہوتی ہے، واجب الاعادہ ہوتی ہے، دوبارہ پڑھنا اس کو واجب ہو جاتا ہے۔ اتنی زیادہ بھاری بات ہے تو کھلا پاجامہ جو ہے وہ ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، اور آستین پوری ہونی چاہیے، اور کرتا جو ہے پورا ہونا چاہیے، آدھا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری اسلام کی باتیں ہیں، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، تمہارے فائدے کے لیے میں اپنا مطالعے کا وقت، بخاری شریف کا مطالعے کا وقت چھوڑ کر کے آتا ہوں۔ بیچ میں ہمارے جو ہے دوست ان کی لاج رکھ کر کے ان کے کہنے سے میں بیچ میں آ جاتا ہوں، اپنا سب کام چھوڑ کر کے۔ تو تم لوگ یہ اگر اس پر عمل کرو گے اور مجھے لگے گا کہ ہاں اب جو ہے لوگوں کے چہروں پر داڑھی آ گئی، اور اب میں آتا ہوں تو اچھا لگتا ہے، یہاں اسلامی لباس میں ہوتے ہیں جے مانس نے شیتی کروانا اندر اگے تو پسے انہیں شیتی کروانا جیو کے ہے کیا تو ہارو اگے سے آ شیتر میں ہارو اگے سے تو یہ مانس جو ہے اناج نوکشے અને શેતી કરશે અને કોઈ ઉગે જ નહીં તો પછી બીજા અનાજ નોખશે जो है बीज नौकसे ही करें। तो मैं भी आपके यहाँ जो बीज डालने के लिए आता हूँ उगा हुआ देखूंगा तो आऊँगा, वरना फिर जो है बंद। हमारे लिए तो बहुत सारा काम है, तो ये काम तो जायद काम हम जो है अपना काम छोड़ करके आते हैं। इसलिए
تم اس کو ہماری ان باتوں کو معمولی مت سمجھو. کتاب ساتھ میں لاتا ہوں، کتاب میں سے پڑھ کر سناتا ہوں، حدیث قرآن کی آیتیں سب پڑھ کر کے سناتا ہوں. تو بیوی کے حقوق کچھ بتائے میں نے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، سب خوش تھی آپ سے. ہم ایک بیوی کو خوش نہیں رکھ سکتے، اور جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی کے. رات میں سونے کے وقت میں جھگڑے ہوتے ہیں. اب تعجب کی بات ہے، کیسے میاں بیوی ہے کہ جو ہے رات میں اٹھ کر کے جھگڑے کرے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح انسان بنا دے، صحیح مسلمان بنا دے، اور بیویوں کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا جو حکم ہے اللہ کا، قرآن حدیث کا، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ایک ایمانی اپنی جو ہے بیوی جو ایمان والی ہے، اس کی ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو ہلکا نہ سمجھے، اس کو ہم حقیر نہ سمجھے، اس کو ہم جو ہے نوکرانی نہ سمجھے، اس کو ہم اپنی رفیقہ حیات سمجھے، اپنی زندگی کا ساتھی سمجھے. پوری زندگی کے ساتھ دینے والی یہ عورت ہے. آدمی بیمار ہو جاوے تو وہی اس کی جو ہے خدمت کرتی ہے، بڑھاپے میں وہی خدمت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے تمہارے جنس کی بیویاں پیدا کی، تمہاری ہی جیسی انسانوں میں سے تمہاری بیویاں اللہ تعالیٰ نے تم کو بنا کر کے دی. یہ بیویاں کیوں دی ہے، کیوں بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم کو سکون ملے ان کے پاس جا کر کے، تاکہ تم کو سکون ملے ان کے پاس جا کر کے. سکون سمجھتے ہو؟ سکون یعنی اطمینان، شانتی ملے ان کے پاس جا کر کے، دل خوش ہو جائے تمہارا ان کو دیکھ کر کے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تھے، ہنستے منہ گھر میں آتے تھے. ہم لوگ ہنستے منہ جاتے ہیں؟ اب اپنا جائزہ لو. ہنستے منہ جو آدمی جائے گا تو بیوی دیکھے گی کہ ہمارے شوہر ہنستے ہوئے آ رہے، آج تو خوش ہے، آج ہمارے اوپر غصہ نہیں کریں گے، تو وہ بھی ہنسے گی، اس کو بھی ہنسی آئے گی. دونوں کی ہنسی ملے گی تو آپس میں محبت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیسا مبارک طریقہ ہے. گھر میں جاؤ تو سلام کر کے جاؤ اور ہنستے منہ جاؤ، یہ سنت طریقہ ہے. بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا یہ طریقہ ہے. اس کو، اس کے ماں باپ کو، اس کے رشتہ داروں کو برا مت کہو، اس کو تکلیف پہنچے ایسی کوئی بات، اس کے بھائی بہنوں کے بارے میں، اس کے ماں باپ کے بارے میں کوئی ایسی بات مت کہو. اور طلاق کا لفظ کبھی بھی ان کے سامنے مت لو کہ طلاق دے دوں گا، یوں کروں گا، ایسا لفظ کبھی نہ بولو. طلاق تو بہت خطرناک لفظ ہے. اللہ تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے اس کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ طلاق ہے. ابغض الحلال الی اللہ الطلاق. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مبغوض چیز، ناپسندیدہ چیز کون سی ہے؟ طلاق. اس لیے 3 طلاق ایک ساتھ دینا تو حرام ہے. طلاق دینے کی سخت مجبوری ہو، کوئی چارہ ہی نہ ہو، آخری درجہ ہو، تو نکتا ہی نہیں ہے، تو ایک طلاق دینے کا طریقہ ہے. اور وہ بھی اس کے لیے قید کیا ہے کہ پاکی کا زمانہ ہو، اس میں طلاق دو. حیض کے زمانے میں دینا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. حیض چل رہا ہے، تم کو غصہ آ گیا تو طلاق مت دو، اس وقت پاکی کا انتظار کرو. طلاق دینے کا یہ وقت شریعت نے طے کیا ہے. جب پاکی آوے اس کے بعد تم اس سے صحبت مت کرنا، صحبت کیے بغیر طلاق دینا یہ قید اور ہے. صحبت ایک مرتبہ کر دی پاکی کے زمانے میں، تو پھر اس پاکی میں تم طلاق دو گے تو بہت بڑے گنہگار ہو جاؤ گے. یہ قیدی کیوں ہے؟ تاکہ طلاق نہ ہو. طلاق دینا چاہے لیکن یہ اس صحبت کر لیے، اس پاکی میں کیسے دوں؟ اب آگے کی دوسری پاکی کا انتظار کرنا پڑے گا. وہاں تک غصہ ٹھنڈا بھی ہو جائے گا، دونوں میاں بیوی میں صلح ہو جائے گی، تو طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی. کیسے کیسے قوانین، اللہ کے کیسے کیسے قاعدے ہیں طلاق دینے کے بارے میں. آج ہم لوگ جو ہے نکاح کرتے ہیں اور طلاق کے بارے میں کیا احکام ہے کچھ پتہ ہی نہیں. کون سی طلاق جو ہے سنت ہے اور کون سی طلاق جو ہے حرام ہے، اور
کون سی طلاق بائن ہے اور کون سی رجعی ہے، اس کا کیا مطلب ہے بائن اور رجعی کا، کچھ جانتے نہیں ہے، بس بیٹھ جاتے ہیں پلوٹی مار کر کے، اچھے کپڑے پہن کر کے، اچھا چشمہ اور اچھی گھڑی اور موزے پہن کر کے آ جاتے ہیں، چاہے موزے پہننے کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ہنسنے کی بھی ہے اور ایک طرف جو ہے ہمارے لیے شرم کی بھی بات ہے۔ ارے بھی جب اتنی بڑی ذمہ داری تو لے رہا ہے، ایک عورت کو اپنے نکاح میں لے کر کے اس کی زندگی بھر کا ساتھی اس کو بنانا چاہتا ہے، اپنی رفیق حیات بنانا چاہتا ہے کہ سکھ دکھ میں وہ ہمارے کام آوے، ایسا اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، اس سے اپنے دل اور دماغ کا سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے ذریعے سے اپنی نفسانی خواہش پوری کر کے جو ہے گناہوں سے بچنا چاہتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے فائدے اس کے اندر ہے۔ تمام انبیاء کی سنت ہے نکاح کرنا، اس پر عمل کر کے تو کتنا بڑا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے تجھ کو کچھ کرنا بھی پڑے گا، اچھے اخلاق سے پیش آنا پڑے گا، نرمی سے پیش آنا پڑے گا، محبت کے ساتھ پیش آنا پڑے گا، اس کی کچھ ٹیڑھی بات ہو تو اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھو جو ہے اذان میں 10-12 منٹ باقی ہے، تو